باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نمبر 24 اور نور کی آیات نمبر 50 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہم تلفی نہ کریں؟ بات یہ کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ تفسیر ہے، یعنی آخر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ لے جانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آیا اس لیے کہ ان کے دلوں میں کفر نفاق کی بیماری ہے، یا اس لیے کہ انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہونے میں شک ہے، نعوذ باللہ، یا اس لیے کہ انہیں فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے جائیں گے تو ہم پر ظلم کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ نہ تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت میں شک ہے، اور نہ انہیں یہ خوف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ کر کے ان کو ظلم کریں گے، کیونکہ ایسا نہ پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا۔ تو پھر بات یہی رہ جاتی ہے کہ ان کے دلوں ہی میں بیماری ہے۔ ظالم اور قصوروار یہ خود ہیں، یعنی جس شخص کا ان کے ذمہ حق ہے اس کو دبانا چاہتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دل میں روگ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ جانا، لیکن حرص نہیں چھوڑتے کہ کہیں پھر چلیں، جیسے بیمار چاہتا ہے کہ چلے مگر پاؤں نہیں اٹھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قاضی کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اس کے سمن کو قبول کرنا واجب ہے، اور اس سے کترانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے منہ موڑنا ہے۔ مگر جو قاضی کتاب و سنت سے بے خبر ہو اور اس نے کسی عالم مجتہد کے آراء و اجتہادات کو جمع کر رکھا ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو تو اس کے پاس مقدمہ لے جانا اور اس کے سمن کو قبول کرنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اس رائے پر عمل کرنا اس مجتہد کے لیے جائز تھا جس کی طرف وہ رائے منسوب ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ اسے کتاب و سنت کا فیصلہ نہ پہنچا تھا۔ مگر کسی دوسرے کے لیے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا اور اس کے مطابق لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے اس وسلم کی ذات پر، ذات مبارک پر، قرآن پاک پر، اللہ کی توحید پر، تو پھر ہمیں کسی چیز سے گھبرانا ڈرنا ہی چاہیے۔ بلا خوف خاطر اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ پہلے صحابہ کرام تعالیٰ نے کیا۔ اس دور میں منافقین تھے لیکن انہیں اس کا اجر ملا، وہ پچھتائے بعد میں، اور اس دور میں بھی ہم منافقت ہیں۔ قرآن شریف کی ہر آیات جو اس دور میں نازل ہوئی تھی وہ سیم ہمارے آج کی دور کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں۔ جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، یہودی، منافق، آج کل وہی سیم کیٹیگری ہمارے مسلمانوں بھی پائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو نہیں پڑھتے، نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں۔ ہم نے دین کو کامیابی سمجھا نہیں ہے، دنیا کو کامیابی سمجھ لیا ہے، ہم نے الٹ کیا ہے۔ دین کو ہم نے نعوذ باللہ گزارا سمجھ لیا ہے، دنیا کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کافی فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، دین مستقل ہے۔ دین اسلام اگر عمل کریں گے ہم آخرت پہ اچھا ملے گا، اور وہ ایسا ملک ہوگا، وہ ایسی زندگی ہوئی آخرت میں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا تو ہمیں ایک پل، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کی خبر نہیں ہے کہ کب کس ٹائم ہماری روح قبض ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔